کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ کفار کے دلوں میں دھاگ بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں، جو جنگ میں قیدی آ جائیں، مسلمان جنگ جیت جائیں اور جو کافروں کے لوگ قیدی بن کر آئیں تو ان کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل اس سورہ انفال میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے سورہ توبہ ہے، اس میں باقاعدہ آیات جہاد کا نزول ہوا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ جب محترم مہینے گزر جائیں، احترام والے مہینے جس میں جنگ منع تھی، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو فرمایا جب یہ مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں سے جہاد کرو جہاں پاؤ۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں مشرکوں کو پاؤ وہاں ان کو قتل کر دو۔ تو یہ آیت جہاد جب جنگوں کا باقاعدہ آغاز ہوا اس وقت کی یہ آیت مبارکہ ہیں۔ پھر باقاعدہ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، آیت نازل ہوئیں کہ اب لڑو۔ بہت صبر کر لیا مسلمانوں نے، یہاں تک کہ مکے سے مدینہ ہجرت کی، مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تاکہ یہ باز آ جائیں کفار مکہ اور مسلمانوں کو نہ ستائیں، لیکن یہ تکلیفیں دیتے رہے۔ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مدینہ میں آ کے مسلمانوں پر حملہ کرتے، یعنی مدینہ کی چراگاہوں پر حملہ کرتے اور وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستاتے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ صبر کو اختیار کریں، لیکن ان کی شرارتیں پھر حد سے بڑھنے لگی۔ جو مکے جاتا مدینہ سے اس کو قید کر لیتے، یعنی جو مدینہ سے مکے کی طرف جاتا اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا کسی تجارت کی غرض سے یا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی غرض سے، تو کفار مکہ اس کو پکڑ لیتے اور اس کو واپس نہیں کرتے۔ جبکہ ان کا کوئی بندہ مکے سے اگر مدینہ جاتا تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہمارے بندے کو واپس کرو۔ تو اس طرح کی شرارتیں ان کی جاری تھیں اور پھر مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کرتے۔ تو پھر باقاعدہ طور پر آیت جہاد کا نزول ہوا جو کہ سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ یہ واحد قرآن پاک کی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو جہاد، قتال، جنگ و جدال کا بیان ہے، دوسرا اللہ کے قہر کا بیان ہے، اللہ کے غضب کا بیان ہے، جبکہ بسم اللہ شریف رحمت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو غضب اور رحمت یہ دو الگ الگ چیزیں، جہاں غضب ہوگا یعنی غصہ، جلال، وہاں رحمت نہیں ہوگی، جہاں رحمت ہوگا وہاں غضب نہیں ہوگا۔ جیسے جہاں اندھیرا ہوگا وہاں پر روشنی نہیں ہو سکتی، جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو ظلمت اور نور دو الگ الگ چیزیں، اسی طرح رحمت اور غضب یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ غضب کا بیان ہے، جنگ و جدال کا بیان ہے، قتال کا بیان ہے، اس لیے سورت سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، نہیں لکھی جاتی۔ پھر اس کی بھی کچھ تفصیل ہے جو کہ علماء نے بیان کی۔ بہرحال سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے متعلق سوال ہوا، یسألونک عن الانفال، اے محبوب یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا کریں۔ قل الانفال للہ والرسول، تو ان سے کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی رسول اللہ کے سپرد ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ جب مال غنیمت آیا، پہلی مرتبہ جنگ ہوئی، مال غنیمت آیا تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا اس مال کا کرنا کیا ہے، تو اب انہوں نے آپس میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ یہ مال غنیمت ہے، یہ انفال ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہذا رسول اللہ کے سپرد کیا جائے، سارا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مجاہدین میں وہ مال برابر برابر تقسیم کر دیا۔ پھر آگے مومن کامل کا ذکر فرمایا کہ مومن کامل کون ہے، ایمان والا کون ہے۔ مومن جو ایمان سے بھرا ہو، اللہ اکبر، اس کے چند اوصاف اس آیت مبارکہ میں بیان کیے۔ دوسری ہی آیت فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ جب اللہ کی یاد کی جائے
تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل پسیج جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں۔ ایمان والے وہی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومن کامل کی نشانیاں، علامتیں اور 3 اوصاف ذکر فرمائے جو کہ دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قلبی اوصاف ہیں، ایمان والے کے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کی جب یہ یاد کریں تو ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے خوف سے۔ تو نا 7ویں پارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب یہ رسول سے حق کو سنتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو سنتے ہیں ایمان والے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہ اس چیز کو پہچانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایمان والے ہم نہیں تو اور کون ہیں؟ تو سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلا وصف یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد کی جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، لرز جائیں اور یہ خوف زدہ ہو جائیں۔ اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اب ایمان جب بڑھے گا نا جب ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں۔ قرآن پاک سمجھ میں نہ آئے، جب بھی سنیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، جب بھی سنیں جب اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن ایک ہے قرآن سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اہل عرب کو دیکھا ہوگا، آپ قرآن پاک کی وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، بڑی خوشی الحانی کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل آرام سے ٹھہر کے۔ عرب دنیا کے جو قراء ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو قرآن بندہ جب سمجھ کر پڑھے یا سنے پھر تو وہ اخلاص کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اگر بندہ قرآن سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں گے، پھر بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی، بہت ساری باتیں سمجھ۔ جو درس نظامی کرتے ہیں طلبہ، وہ حافظ نہیں بھی ہوتے نا، ان کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عربی پڑھتے ہیں۔ درس نظامی میں عربی سکھائی جاتی ہے، قرآن و حدیث چونکہ عربی میں، تو عربی جو جانتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ قرآن کو بس پڑھے جاؤ، سمجھ میں آتا نہیں ہے، جو قاری قرآن ہوتے ہیں، تو اس کی اپنی برکت ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھ کر جو پڑھتا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی لاحق ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اسباب اختیار کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اسباب انسان کو دیے ہیں کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے، جستجو کرے اور اپنے تئیں بھرپور اسٹرگل کرے اور پھر بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر۔ اس کا نام ہے توکل، یعنی سارے اسباب اختیار کر کے خالق کے اسباب پر نظر رکھنا، یہ ہے توکل۔ توکل یہ نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، بس اللہ پر بھروسہ ہے بھائی مجھے تو بس، تو یہ توکل تھوڑی ہے۔ ایسے تو بندہ گاڑی کے آگے آگے بولے بھائی اللہ بچائے گا، وہ گاڑی اڑا دے گی اس کو۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سارے اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد بندے کے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، وہ نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے ہی نہیں کہ چھٹ پٹے اور آسمان سے نازل اور تم بیٹھ کر کھاؤ، بلکہ کوشش کرنی پڑے گی، رزق حلال کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو حکم دیا کہ رزق حلال کمائیں۔ تو توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ کوشش کریں اور پھر اپنی کوشش کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اب پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے حدیث میں مثال دی گئی، فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو اور تم سواری پر ہو تو اپنی سواری کو باندھ کر نماز پڑھو، اپنی سواری کو باندھ کر نماز پڑھو، یہ توکل ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ یہ توکل نہیں ہے کہ تم سواری کو کھلا چھوڑ دو، نماز شروع کر دو، پتہ چلا سواری تمہاری چلی گئی۔ تو توکل یہ ہے کہ بندہ پورے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، السعی منی، کوشش کرنا میرا کام تھا، والاتمام من اللہ، اب پائے تکمیل تک تو پہنچا۔ تو یہ 3 وصف ہیں مومن کامل کے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے تو ڈر جائیں اور توجہ آپ کے سامنے ہو، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کریں توجہ کے ساتھ، اور اندر سے خوف بھی ہو کہ میں اس رب کا نام لے رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔
جس کے سامنے میرا سب کچھ کھلا ہے. میں دنیا والوں سے چھپا سکتا ہوں, اپنے رب سے کچھ نہیں چھپا سکتا. میرا ظاہر بھی اس کے سامنے ہے, میری خلوتیں بھی اس کے سامنے, میری جلوتیں بھی اس کے سامنے, سب وہ جانتا ہے. میں نے جتنے گناہ کیے, چھپ کے کیے, سب کے سامنے کیے, وہ سب جانتا ہے. پھر بندے کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سنیں, پڑھیں. اس سے آیتیں سن کر پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. سورہ رحمان پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں. اللہ اکبر. کبھی لے کے بیٹھیں اس کو, ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, ایمان تازہ ہو جائے. اور پھر رب پر بھروسہ کریں. یہ تھے دلی اوصاف, دل سے تعلق رکھنے والے اوصاف. آگے ارشاد فرمایا مزید ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں. جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ 5 اوصاف سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں ایمان والوں کے بیان فرمائے گئے. کہ ایک تو اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے, دوسرا آیتیں سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور تیسرا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, چوتھا نماز قائم کرتے ہیں, اور اللہ نے جو مال دیا ان کو وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو, حج کی صورت میں ہو, صدقات کی صورت میں ہو, غریبوں کی مدد کرنے کی صورت میں ہو, محتاجوں, یتیموں, بیواؤں, بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کی صورت میں ہو, دینی طلبہ پر خرچ کرنے کی صورت میں ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جو یہ کرتے ہیں وہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں, وہ ایمان والے ہیں. دیکھیں 3 باتیں بس میں مختصر کروں گا. ایک ہے ایمانیات, جس کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں, اعتقادیات, عقیدہ, نظریہ. سب سے پہلے اس کا درجہ ہے عقیدے کا. عقیدہ درست ہوگا تو بندے کے اعمال قبول ہیں, عقیدہ درست نہیں تو سب بیکار. سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کا عقیدہ بگڑا تھا, اس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئیں. اس نے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا. ایسا عبادت گزار تھا, مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف نام تھے, لیکن 7ویں آسمان پر لوح و عرش پر, لوح پر اس کا نام ابلیس تھا, اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کو مردود ہونا ہے. تو سب سے پہلی باری ہوتی ہے, پہلا اسٹیپ ہے عقیدے کا. دوسرا اسٹیپ, پہلا اسٹیپ ایمانیات یعنی عقیدہ, دوسرا ہے عبادات, عبادات ہماری عبادت ہے. تیسرا ہے معاملات, معاملات میں خرید و فروخت, کاروبار, رہنے سہنے کے طور طریقے, یہ معاملات میں آتا ہے. جو بندہ ان تینوں چیزوں میں اچھے انداز سے اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا, اس کا عقیدہ بھی درست ہے, اس کی عبادات بھی درست ہیں, اور اس کے معاملات بھی درست ہیں. یقین مانے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اس دور میں اللہ کا ولی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر عقیدہ درست ہے نا تو بندہ عبادت میں کمزور ہے, اس کو عبادت کا ہی نہیں پتہ, دین سے دور ہے. عقیدہ اللہ, اس کے رسول, اس کے فرشتوں کے بارے میں, اس کے رسولوں کے بارے میں, قرآن کے بارے میں عقیدہ اگر درست ہے تو اس کی عبادت کمزور ہے. اگر عبادت درست ہے تو اس کے معاملات کمزور ہیں. یعنی دونوں چیزیں درست ہیں, عقیدہ بھی درست ہے, عبادت بھی درست ہے. اس کے کاروبار کا انداز صحیح نہیں ہے, لوگوں سے میل جول کا انداز صحیح نہیں ہے, رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں, قطع تعلق کیا ہوا ہے, رشوتوں کا بازار گرم ہے. یا پھر پہلی صورت آ جائیں کہ عقیدہ ہی درست نہیں ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو سب برباد ہے. تو ان 3 چیزوں میں جو صحیح رہا وہ اس دور کا ولی ہے, وہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست ہے. تو اپنا عقیدہ بھی ہم نے درست رکھنا ہے, اپنی عبادتیں بھی درست رکھنی ہے, اپنے معاملات بھی درست رکھنا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں, اور جو کما رہے ہیں وہ جائز ہے کہ نہیں, ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کا طریقہ پتہ ہے کہ نہیں. اب مثال کے طور پہ حج کرتے ہیں لوگ, حج کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو توفیق دیتا ہے, وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن حج کے مسائل نہیں سیکھتے, اپنی عبادتیں برباد کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر. یعنی حج کا بس جانے کا شوق ہوتا ہے, حج کا پتہ ہی نہیں ہے, حج کی تعریف تک نہیں پتہ, حج کہتے کسے, حج کے ارکان نہیں پتہ, ایسی فحش غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ دم پہ دم لازم آ رہا ہوتا ہے. عقیدہ درست ہوتا ہے تو ہم عبادت میں کمزور ہو جاتے ہیں, عبادت درست ہوتی ہے تو پھر معاملات ہمارے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ جو نہیں کمانا چاہیے وہ کما رہے ہوتے ہیں, یا بعض صورتوں میں وہ جو مال آ رہا ہوتا ہے وہ جائز ہی نہیں ہوتا اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جائز ہے. تو جو 3 چیزوں میں اپنی زندگی صحیح گزارے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ
اس دور کا ولی ہے۔ تو اپنی عبادت بھی درست کریں، اپنے معاملات بھی درست کریں، اور عقیدہ تو پہلے نمبر پر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ درست ہے، یعنی عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ایمان کامل کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہم ایمان سے بھرے ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بس ہدایت پر رکھ، اور اس پر ہمیں موت عطا فرما، اسی پر ہمیں موت عطا فرما۔ جہالت جو ہے نا، دین سے دوری، علم سے دوری، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ بندہ دین کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ گمراہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایک واقعہ مختصراً جو کہ مشکوٰۃ شریف میں بھی بیان کیا گیا کہ شیطان اپنے سارے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مسلمانوں کو گمراہ کرو۔ کوئی میاں بیوی میں طلاق کروا دیتا ہے، کوئی قتل و غارت گری کرواتا ہے، کوئی حسد کرواتا ہے، کوئی کیا کرواتا ہے، کوئی کیا کرواتا ہے۔ سمندر پر اس کا تخت لگتا ہے شیطان کا، پانی پر، اور سب چیلے اس کے آتے ہیں اور اپنی کارگزاری، اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے، روایتوں میں۔ تو سب اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، فلاں کی طلاق کروا دی، فلاں کا یہ کر دیا، فلاں کا یہ کر دیا، فلاں میں دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا کروا دیا۔ شیطان بولتا واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے، وہ بولتا بھائی میں نے تو ایک بندے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا، علم دین حاصل کرنے سے روک دیا، وہ دین کا علم سیکھنے جا رہا تھا، اس کو روک دیا میں نے۔ شیطان اپنی جگہ سے باقاعدہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے، کام تو نے کیا۔ وہ بولتے ہیں بھائی ہم نے کسی کو مروا دیا، کسی کی طلاق کروا دی، ہم سے اتنا خوش نہیں ہوا، اور یہ جو ہے چھوٹا سا شیطان ہے، چھوٹا سا چیلا ہے، اس نے اتنا چھوٹا سا کام کر دیا۔ تو پھر وہ ان کو دکھانے کے لیے سب کو لے کر آتا ہے، بولتا ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک منظر۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، اتنے میں ایک عابد آ رہا ہوتا ہے، عبادت گزار، لیکن جس کو علم نہیں ہوتا، ہماری طرح اس کی حالت ہوتی ہے، تو عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا نماز ہے کیا، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز میں کیا فرائض شرائط ہیں، یعنی علم نہیں ہوتا اس کو، عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ اب شیطان جب وہ گزرتا ہے، شیطان انسانی صورت میں آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ ایک سوال کرنا ہے اگر آپ اجازت دیں۔ بولتا ہاں کرو، سوال کرو۔ شیطان بولتا ہے کہ یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے، ایک روایت میں ڈبیا کا ذکر ہے، ایک روایت میں سوئی کا ذکر ہے، تو یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے، کیا پوری دنیا اس میں سما سکتی ہے؟ پوری دنیا اس میں آ سکتی ہے؟ اور اس طرح مختلف روایتوں یہ بھی ہے کہ یہ چھوٹی سی ڈبیا ہے کہ اس میں کوئی ہاتھی آ سکتا ہے؟ اب وہ عبادت گزار تھا لیکن علم نہیں تھا اس کو، اس نے کہا اللہ معاف کرے کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سی ڈبیا میں ہاتھی کیسے آئے گا، تمہارے میں عقل نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ شیطان آتا ہے اپنے چیلوں کے پاس اور کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اللہ کی ذات پر اس کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ رب چاہے تو اتنی سی شیشی میں ہاتھی کیا پوری دنیا کو بند کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اب وہ ایک عالم آتا ہے، جلدی جلدی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت ایک سوال ہے، یہ بتائیں کہ یہ سوئی کا ناکا ہے جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، تو کیا اس میں سے ہاتھی گزر سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں مردود تو مجھے شیطان لگ رہا ہے، یہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی تو کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا گزار دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے وہ۔ شیطان کہتا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ آتا پھر اپنے چیلوں کے پاس، کہتا ہے کہ یہ بچ گیا، اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ تو یہ فرق ہے ایک لا علم میں کہ جو دین کا علم نہیں سیکھتا، اور ایک اس میں کہ جس کے پاس تھوڑا دین کا علم ہے۔ تو علم جو ہے نا یہ نور ہے، العلم نور، علم نور ہے، کئی گمراہیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، لہٰذا علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جن کے اوصاف ابھی آپ نے سنے نا، یہ علم والے تھے، یہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی سمجھ میں آتا تھا، قرآن کو پڑھتے تھے، کم از کم ہم وہ صورتیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، تفسیر کے ساتھ ترجمہ اس کا دیکھ لیں کہ جو ہم روزانہ تلاوت قرآن پاک کی نمازوں میں سنتے ہیں یا خود کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب ترجمہ تفسیر آپ کے ذہن میں ہوگا تو کیسا ایمان بڑھ جائے گا، اور پھر اس سے جو رزق کے دروازے کھلتے ہیں نا میرے بھائیوں، سبحان اللہ، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسب، اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔
اب اس طرح کی باتیں بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یار دنیا کہاں جا رہی ہے، مولوی صاحب بس یہی جنت دوزخ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر کسی ایسے شخص کو سمجھائیں جو 24 گھنٹے جس کے دماغ کے اندر صرف دنیا بھری ہوئی ہے، صرف دنیا، بھائی مال کمانا ہے یار، بس بچوں کا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کبھی دین کے قریب ہی نہیں آیا، تو وہ ہم ایسے لوگوں کو سمجھتا ہے علماء کو یہ پاگل ہیں، کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوکوں سے اور مفلسی کا عالم ہے، اور یہ بس ان کی جنت دوزخ کے واقعات ختم نہیں ہوتے۔ تو پھر اس طرح کے لوگ ان کو پاگل لگتے ہیں، بھائی یہ پاگل ہے، کہاں کی باتیں کر رہے، کون سی دنیا کی باتیں کر رہے، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور بھائی دنیا نے کہاں پہنچنا ہے، دنیا نے بھی مر کے قبر میں جانا ہے، تو اس لیے ابھی سے قبر کی تیاری کرنی ہے نا۔ ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا، ان کے نزدیک آخرت اتنی سی ہوتی ہے، ان معمولی، اور دنیا یہ اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں رہنا ہے، ہم بھی دنیا میں ہی رہتے ہیں، آسمان سے تھوڑی اترے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سن رہے ہیں، آپ بھی تو دنیا دار ہیں نا، لیکن آپ کو ایک طلب ہے، ایک شوق ہے کہ یار علم کی باتیں ہم نے سننی ہے۔ یہی شوق انسان کو مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ یہ جو لمحات ابھی ہم گزار رہے ہیں، یقین مانے ایک ایک لمحہ یہ اتنا قیمتی ہے، اس ایک ایک لمحے سے ہماری قبر میں انشاءاللہ اجالا ہوگا، ایک ایک لمحہ۔ لیکن شیطان نہیں چاہتا، شیطان بولتا بھائی اٹھ جلدی سے بھاگ یار، کہاں پھنس گیا، جلدی سے نکلو، جلدی سے نکلو۔ لیکن یہ ان لمحات کا احساس مرنے کے بعد ہوگا، کہ جب یہ لمحات ہماری اندھیری قبر میں روشنی کریں گے، یہ نمازیں ہماری اندھیری قبر میں روشنی کریں گی، یہ قرآن کی تلاوت، قرآن کا درس، علم دین کی باتیں جب ہماری اندھیری قبر میں روشنی کریں گی نا، تو پھر انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا، اور یہ مرنے کے بعد ہی اس کا احساس ہوگا، ابھی ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ اگر یہ نیکیاں ہمارے سامنے مجسم ہو جائیں، جسم کے ساتھ آ جائیں، صورت و شکل و صورت کے ساتھ آ جائیں، تو پھر ہم اس نیکی کو کبھی نہ چھوڑیں۔ لیکن یہ نیکیاں شکل و صورت میں آئیں گی مرنے کے بعد، ہم اپنی نماز کو دیکھیں گے، تلاوت قرآن پاک کو دیکھیں گے، ہم جناب صدقہ و خیرات شکل و صورت میں مجسم کر دیا جائے گا وہ نیکیوں کو، پھر ہم ان کو دیکھیں گے، پھر وہ ایک شکل کی صورت میں نماز آئے گی ہمارے پاس، اور وہ ہمیں انس دے گی، ہمیں راحت پہنچائے گی، جس سے بندہ قبر میں راحت اور اطمینان پاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کاش ہم اپنی زندگی کے ساتھ ان لمحات کو جوڑ کر رکھیں، تاکہ برکتیں ملتی رہیں اور ہم قرآن کے نور سے منور ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ